الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں ایک عورت زور زور سے پکار رہی تھی، او میرے اللہ، اوپلے والی سکینہ کو تو نے کیا دولت دے دی، تو نے بدبو سے بھرے اوپلے والی کی نصیب میں خانہ کعبہ کی خوشبو کو لکھ دیا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس عورت کی خوشی کے مارے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بس ایک ہی الفاظ اس کی زبان سے جاری تھے، او میرے اللہ، اوپلے والی سکینہ کو تو نے کیا دولت دے دی۔ اس عورت نے خانہ کعبہ پہنچنے کے لیے 20 سال تک اوپلے تھپے، جس کو گوہے بھی بولتے ہیں، جو گائیں اور بھینسوں کے گوبر سے بنائے جاتے ہیں۔ اس عورت نے کبھی بھی اچھا کھانا نہیں کھایا، نہ ہی اچھا پہنا۔ اگر کبھی بیمار ہوتی تو پیسوں کو بچانے کے خاطر دوائی نہ لیتی۔ جب 20 سال کے بعد اس نے رقم نکال کر گنتی کی تو اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے پھر بھی وہ رقم کم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس عورت کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو نہ صرف خانہ کعبہ بلایا، بلکہ یہ عورت ہر جمعہ خانہ کعبہ میں ادا کرتی تھی۔ اس عورت کا واقعہ سن کر پتھر سے پتھر دل بھی رو پڑے۔ مائی سکینہ کو کوئی کہتا تیرے ہاتھوں سے بدبو آتی ہے، کوئی کہتا کتنے پیسے جوڑ کر کیا کرے گی، کوئی اچھے سے اچھے کپڑے خرید لے، کوئی کہتا تیرے ان کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ مائی سکینہ کو ایسے جملے سنتے ہوئے نہ جانے کتنے سال بیت گئے تھے۔ مائی سکینہ گوبر سے بنے ہوئے اپلوں کو بیچ کر پیسے جمع کرتی کہ وہ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا دیدار کر سکے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہی وہ حسرت تھی جو آج بھی اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ مائی سکینہ کا شوہر جوانی میں ہی اسے اکیلا چھوڑ گیا، اولاد سے اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھا، ماں باپ بھی جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اس بھری دنیا میں وہ اکیلی تھی۔ مائی سکینہ کی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ سے لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگے، اسی تڑپ میں تپتی دھوپ ہو یا سخت سردی ہو، وہ دن بھر اپلے تاپتی۔ اس نے اپنی کمائی کو کبھی خود پر خرچ نہ کیا، کپڑے کھانا جو کوئی دے دیتا اس پر گزارا کرتی۔ اگر کبھی بیمار ہو جاتی تو اللہ سے دعا مانگ لیتی، یا اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک میں تیرے گھر کا دیدار نہ کر لوں، تیرے نبی کا شہر نہ دیکھ لوں۔ ایسے ہی تڑپتے تڑپتے بیت اللہ کی آس لگائے اپنی کمائی کو صندوق میں رکھتی۔ کچھ دنوں کے بعد نکال کر دیکھ لیتی، وہ پڑھی لکھی نہ ہونے کی وجہ سے گن تو نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سوچتی نہ جانے کب بلاوا آئے گا، کب وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے گی۔ ان نوٹوں کو چومتی، اپنی آنکھوں سے لگا کر واپس اسی جگہ رکھ دیتی۔ وہ برسوں سے یہی سب کچھ کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے سوچا اب لگتا ہے عمرے کی رقم پوری ہو چکی ہوگی، کل میرا پڑوسی رشید آئے گا اور یہ رقم میں اس سے گنواؤں گی، اس سے کہوں گی کہ وہ مجھے اللہ کے گھر میں بھجوا دے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اس کے ٹوٹے ہوئے مکان کے باہر جا پہنچی اور آواز دینے لگی، رشید آج مزدوری پر جانے سے پہلے میری بات سن کر جانا۔ اتنے میں رشید کی آواز آئی، کیا ہوا؟ مائی سکینہ کہنے لگی، پتر آ جا پھر بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس نے تمام کمائی نکالی اور ایک چادر پر ڈال دی۔ سب سے بڑا نوٹ 100 کا تھا، اس کے بعد 50 کے کئی نوٹ، 10 20 اور پھر 5 کے سکے چادر پر بکھرے پڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد رشید آیا، نوٹوں کو دیکھ کر بولا، مائی سکینہ یہ کیا ہے؟ پتر یہ تیری مائی سکینہ کی عمر بھر کی کمائی ہوئی دولت ہے۔ جب سے تیرے چچا اللہ کو پیارے ہوئے تب سے میں نے اوپلے تھاپنے کا کام کیا۔ پتر کبھی 20 کا کام ملا تو کبھی 10 کا ملا اور کبھی 50 کا کام ملا۔ میں نے ان پیسوں کو کبھی بھی خرچ نہ کیا۔ میں اللہ کے گھر جانا چاہتی ہوں، برسوں سے جو میں نے جوڑا وہ یہی ہے۔ بس پتر تو اسے گن اور مجھے اللہ کے گھر میں بھیج دے۔ بیٹا پھر اللہ چاہے تو مجھے وہاں ایک سانس بھی نہ لینے دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو شروع ہو گئے۔ رشید زمین پر بیٹھ کر پیسے گننے لگا، تمام پیسے جمع کیے، حساب لگایا تو یہ رقم 45,850 روپے بنی۔ مائی سکینہ یہ رقم تو بہت تھوڑی ہے، میرا سیٹ ابھی پچھلے ہفتے عمرہ کرنے کے لیے گیا تو اس کے 85,000 روپے لگے۔ مائی سکینہ ابھی تمہیں عمرے کے لیے اور رقم جمع کرنی ہوگی۔
مائی سکینہ کا تو جیسے کسی نے کلیجہ نکال لیا ہو، وہ سوچنے لگی کہ اب میں اللہ کے گھر میں کیسے جاؤں گی۔ اس نے روتے ہوئے رشید کو کہا، پتر اب تو جا، میرا رب مجھے اپنے گھر میں بلائے گا۔ اندر ہی اندر دکھ اسے کھائے جا رہا تھا۔ مائی سکینہ کچھ کھائے بغیر کام پر نکل پڑی۔ وہ 20 سال سے یہ رقم جمع کر رہی تھی اور روتے ہوئے اپلے بنانے لگی اور اللہ سے شکوہ کرنے لگی، یا اللہ ہمیں ہر صورت تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک ہی سوال کیا، یا اللہ اس غریب کی تو ایک ہی آرزو ہے، اس آرزو کو تو پوری کر دے۔ شام کو جب وہ گھر آئی تو اسے ایک باجی کی یاد آ گئی جس کے گھر میں وہ کام کیا کرتی تھی۔ مائی سکینہ نے شادی کے کچھ عرصہ بعد اس کے گھر میں کام کیا، پھر شوہر کے منع کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس کا شوہر کہتے تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو کسی کے گھر کام نہیں کرے گی۔ مائی سکینہ نے دل میں طے کر لیا کہ وہ اس باجی سے ملنے جائے گی۔ اگلے دن وہ خوب اچھی طرح نہائی، اسے راشن کے ساتھ جو سوٹ ملا اس نے وہ نکال کر پہنا، بال بنائے۔ برسوں بعد اس نے شیشے کی طرف دیکھا، وہ کہیں سے عمر رسیدہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام خواہشیں ایک خواہش کے پیچھے مار ڈالی تھی۔ اس نے تمام رقم نکالی اور ایک کپڑے میں باندھ دی، بڑی چادر لی اور باجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پیارے دوستوں، مائی سکینہ جب باجی مریم کے گھر پہنچی تو اس نے اسے فوراً پہچان لیا، اس سے شکوے کرنے لگی، ارے سکینہ کیسی ہو؟ برسوں بعد آئی، تم تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ اس سے شکوے کرتے ہوئے اندر لے گئی۔ مائی سکینہ نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، میں آپ کے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ باجی مریم ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ مائی سکینہ کہنے لگی، اجی میرے شوہر کے جانے کے بعد میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر عمرہ ادا کر سکوں۔ میں نے دن رات محنت کی، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے، میں نے کبھی بھی بیماری میں ان پیسوں کو خرچ نہ کیا۔ باجی کل رشید نے ساری رقم گنی تو اس نے کہا کہ تم اتنی رقم سے خانہ کعبہ نہیں دیکھ سکتی۔ مائی سکینہ ایک ہی سانس میں یہ تمام باتیں کہہ گئی تھی۔ باجی میری تو زندگی برباد ہو جائے گی اگر میں اللہ کا گھر دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باجی تم صابر سے کہہ کر مجھے بیت اللہ بھجوا دو نا، میں ساری رقم لائی ہوں۔ اس کے بعد اس نے رقم نکال کر میز پر رکھ دی۔ مریم کو مائی سکینہ پر بڑا ترس آیا اور وہ سکینہ کے دل کی تڑپ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ صابر سے بات کر کے کل بتائے گی۔ خواتین و حضرات، مائی سکینہ گھر آئی۔ رات کے پہر وہ کبھی اٹھتی، کبھی لیٹتی، کبھی وہ اپنی جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر باہر کو دیکھنے لگتی۔ پھر اس نے وضو کیا، صندوق سے ایک نئی جائے نماز نکالی، اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ زندگی میں سکینہ کو لمبی چوڑی دعائیں تو نہیں آئی تھی، وہ سجدے میں گری، اس کے روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ مائی سکینہ اللہ سے کہنے لگی، یا اللہ میں تیرے گھر کے لیے 20 سال سے تڑپ رہی ہوں، میرے پاس تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں، میں نے اتنے سالوں سے رقم جمع کی وہ بھی کم نکلی، میں تجھ سے آس لگا کر بیٹھی ہوں، ساری دنیا تو مجھے چھوڑ سکتی ہے مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ تو بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، میں نے تجھ سے نہ تو کبھی محل مانگے نہ ہی کبھی اولاد مانگی، میں نے جب بھی کچھ مانگا تو تیرے گھر کا دیدار مانگا۔ خواتین و حضرات، آج مائی سکینہ کی باتوں نے اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ روتے روتے کب اس کی سجدے میں آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ صبح جب مرغ اذان دینے لگا تو اس کی آنکھ کھلی، اس نے وضو کیا، قرآن پاک پڑھنے لگی۔ جس عورت سے اس نے قرآن پاک پڑھا تھا اسی عورت نے اسے بیت اللہ کی تعریفیں سنائی تھی۔ اس نے مائی سکینہ کے دل میں عشق کا یہ بیج بویا۔ وہ صبح ہوتے ہی باجی مریم کے گھر پہنچ گئی، کہنے لگی، باجی مجھے خوشخبری سنانا۔ مریم کہنے لگی، دیکھو سکینہ، اللہ جب کسی کو صبر کا پھل دیتا ہے نا تو اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صابر نے میری بات مان لی ہے، اللہ تعالیٰ کو تیری ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے وہاں پر رہنے کا تیرا پکا انتظام کر دیا ہے۔ ہمارا ڈرائیور سعودی عرب میں کام کرتا ہے، اس کے شیخ کی بیوی مر گئی، ہمارے ڈرائیور نے سعودی شیخ کو تمہاری تمام باتیں بتائیں، وہ ڈرائیور تمام باتیں سن کر رو پڑا۔ دیکھو ابھی تم صحت مند عورت ہو، تمہیں گھر کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے رہا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اب انکار مت کرنا۔
تم ہمیشہ اللہ کے گھر میں رہو گی۔ سکینہ تو جیسے سکتے میں آ گئی ہو، باجی میں بوڑھی عورت ہوں، میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ مریم کہنے لگی تم اس بات کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہے نا، اور تم اس بات سے انکار کر رہی ہو۔ مائی سکینہ کو مریم باجی کے آگے ہار ماننا پڑی۔ سکینہ کو نہ اپنے کانوں پر اور نہ ہی اپنی قسمت پر یقین آ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں تمام معاملات طے پا گئے۔ سعودی شیخ پاکستان آیا، اس نے مائی سکینہ سے شادی کی، اس کو سعودی عرب لے گیا۔ جب وہ خانہ کعبہ پہنچی تو وہ بے حال تھی۔ خانہ کعبہ کی گلیوں میں اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری تھے۔ وہ زور زور سے پکار رہی تھی، یا اللہ تو میری قسمت کو یوں چمکائے گا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سعودی اس کے نامعلوم الفاظ سن کر رو رہا تھا، پھر وہ بیت اللہ سے لپٹ کر خوب روئی۔ چند سالوں کے بعد جب یہ واپس پاکستان آئی تو ہاتھ سونے کی چوڑیاں، کھلی ہوئی رنگت، مائی سکینہ کسی سے پہچانی جا رہی تھی۔ سارے محلے کو جس سے بدبو آتی تھی وہی سب اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اپلے والی مائی کے نصیب جگا دیے۔ خواتین و حضرات، ایمان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو وہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔